السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو ہے شب ولادت مصطفیٰ۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان ازہری کی ہے اور آج ہم اسی ویڈیو پہ ری ایکشن دینے والے ہیں۔ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آپ لوگ ناظرین کی ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں، پر دین دنیا کی معلومات رکھنے والی ویڈیوز کو نہ تو آپ سبسکرائب کرتے ہیں نہ ہی لائک کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی دینی معلومات حاصل ہو۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس شب میں ہوئی، اس شب کی ہی برکت سے ساری شب اور سارے دن ملے۔ اگر یہ شب نہ ہوتی تو نہ ہمیں لیلۃ القدر کا پتہ چلتا، نہ شب برات، نہ شب معراج کا۔ جو کچھ بھی ملا وہ اس شب کی برکت سے کہ اس شب میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ عز و جل کا یہ بڑا کرم و احسان کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمارے درمیان پیدا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنایا۔ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے کہ کاش ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کیا جاتا۔ اے مسلمانوں، فخر کرو اپنی اس سعادت پر کہ بن مانگے اللہ نے تمہیں اپنے حبیب کی امت میں بنایا۔ بغیر تمہارے مانگے ہوئے اللہ نے تمہیں اس آخری رسول کی امت وسط میں پیدا کیا۔ اور سب سے بڑا اللہ رب العزت کا اس پر فضل یہ ہے کہ امت میں بنایا۔ امت دو طرح کی ہے، امت دعوت اور امت اجابت۔ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ وہ بھی حضور کی امت میں ہیں، لیکن مومنین مسلمین یہ بھی حضور کی امت میں ہیں۔ ہمیں امت اجابت کہا جاتا ہے، وہ امت دعوت ہیں۔ یہ بھی کروڑا شکر ہے مولا کا کہ ہمیں امت اجابت میں بنایا، حضور کی امت میں بنایا اور حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں بنایا۔ اور اس پر بھی رب ذوالجلال کا فضل و احسان یہ ہے کہ امت اجابت میں بھی ہزاروں فرقے ہو گئے، ہزاروں فرقے آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے رہے، لیکن الگ الگ عیب اور الگ الگ نقص نکالتے رہے۔ گویا کہ کئی شاخیں نکلیں، اس پر بھی میرے مولا کا بڑا فضل و کرم و احسان ہے کہ ہمیں اس امت کی، آخری امت کے امت اجابت میں اس جماعت میں پیدا کیا جو صحابہ اور رسول پاک کی سنت پر قائم ہے، جس کو یہ زمانہ اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اور اس پر بھی رب ذوالجلال کا بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں بھی ہمیں ایک ایسے عاشق رسول کا تابع و فرما بردار بنایا جس نے ہمیں ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کی اور ایسا جام پلایا کہ ہر در و دیوار سے یہ آواز بھی آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہی تو ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک کے چاہنے والوں میں بنایا، حضور کی میلاد منانے والوں میں بنایا، حضور پاک کا تذکرہ سن کر خوش ہونے والوں میں بنایا، حضور کا نام سن کر کے انگوٹھے چومنے والوں میں بنایا، اپنی حاجتوں کے لیے رسول کا وسیلہ لینے والوں میں بنایا، بیٹھتے اٹھتے حضور کو مدد کے لیے پکارنے والوں میں بنایا، اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کہنے والوں میں ہمیں بنایا۔ اور اس پر بھی اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں جماعتیں ہونے کے باوجود عظمت رسالت پر حملہ کسی نے کیا تو اس کے دفاع میں کھڑے ہونے والی جماعت میں ہمیں بنایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اپنے حبیب پاک کے قرب میں جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج بڑی رات ہے اور 12ویں شب ہے۔
اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑیاں ایک زمانے میں، یہی تو وہ وقت تھا جب ساری کائنات انتظار میں تھی کہ وہ حبیب کبریا اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ حور و ملک، جن و بشر، سارے لوگ، ساری اشیاء کائنات کی اس حبیب باری صلی اللہ علیہ وسلم کے ولود مسعود کے انتظار میں تھی، اور اس گھڑی کو عالم اسلام میں آج ہر جگہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو اس کی تکلیف ہے، بعض لوگوں کو تکلیف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کا جب بھی مہینہ آتا ہے کچھ برساتی کیڑے باہر نکل آتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گند پھیلاتے ہیں، بہت زیادہ ادھر ادھر گند پھیلا کر کے یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں وہ صحابی بتائیں جس نے سب سے پہلے میلاد منائی، وہ صحابی کا نام بتائیں جس نے سب سے پہلے جلوس نکالا۔ سنیوں کو وسوسے میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں لاتے ہیں۔ ان سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس صحابی کا نام بتائیں جو سومیہ گراؤنڈ میں اتنا بڑا اجتماع کراتے تھے، 10 دن کی کانفرنسیں کراتے تھے، جو کہ کوئی ہے جواب؟ ہمارے نبی کی ولادت بڑے کا بڑے دن۔ اجتماعات، بڑے بڑے چلے، بڑے بڑے قافلے، یہ تمام چیزیں کیا عہد صحابہ میں تھیں؟ نہیں۔ آج آپ اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہو، خیر سمجھ کر کے کرتے ہو، تو ظالموں جب تمہارا جمع ہونا خیر ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے نام پر جمع ہونا کیوں نہیں خیر ہو سکتا؟ اب میں بتاؤں کہ ولادت باسعادت کا تذکرہ صحابی کی بات پوچھتے ہو، تابعی کی بات پوچھتے ہو۔ ارے میاں ہم نے تو پڑھا ہے کہ اللہ نے ابھی کسی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، ابھی کسی کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، ساری روحوں کو ایک میدان میں جمع فرمایا، اس کو یوم الست کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، 9ویں پارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ مِن بَنِي آدم، تمام آدم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا کہ اس بات کا، ساری روحیں تھی، جسم کسی کا نہیں تھا، کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری روحوں سے ایک سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں خاموش تھی، سب سے پہلے روح محمدی نے جواب دیا، بلا وربنا، کیوں نہیں مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اس روح محمدی کے جواب پر پھر انبیاء نے جواب دیا، انبیاء کی روحوں کے جواب میں اولیاء کی روحوں نے جواب دیا، اولیاء کی روحوں کے جواب میں مومنین کی روحوں نے جواب دیا، مومنین کی روحوں کے جواب میں سارے انسانوں کی روحوں نے جواب دیا۔ پتہ یہ چلا کہ رب ذوالجلال کی ربوبیت کا اقرار یوم الست میں بھی اگر کسی نے سب سے پہلے کیا تھا تو وہ روح محمدی ہے۔ وہاں پر بھی جلوے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے، وہاں پر روح محمدی ہی کے جلوے تھے یوم الست میں۔ اور دوسرا ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سارے نبیوں سے لیا، سارے نبیوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجنے والا تھا دنیا میں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی قرآن پاک میں 4 پارے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا، جن کا سہارا لے کر ہمیں دنیا جہانوں کے گناہوں سے مغفرت ملے گی۔ آج وہ بھی اپنے گناہوں کے لیے کہہ رہے ہیں میرا رسول آ گیا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہوا ہے، تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ نبیوں سے پوچھا رب تعالیٰ نے اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں، وہ نبی اگر ہماری حیات میں آ گیا تو ہم سب اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس نبی کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ مجھے یہ بتاؤ میلاد کہتے کسے ہیں؟ رسول پاک کی محبتوں کا تذکرہ کرنا یہی تو میلاد ہے، حضور پاک کی سیرت بیان کرنا یہی تو میلاد ہے۔ ابھی کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، جب رب ذوالجلال حضور پاک کے آنے کے متعلق انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے، نبیوں کی روحوں سے وعدہ لے رہا ہے، تو یوم الست میں بھی اسی رسول کے جلوے ہیں۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں
اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے سلسلے میں ہزاروں دلیلیں ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے۔ دلیل تو بہت ہے، دل اگر صاف نہ ہو تو کوئی دلیل اسے کام بھی نہیں آتی۔ جس کے دل میں کڑن ہو، جلن ہو، اسے عیب ہی نظر آئے گا، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، قلب پاک ہو، وہ اپنے نبی کی محبت میں یہ تمام چیزیں قبول بھی کرے گا۔ عزیزان گرامی وقار، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ولادت ہوئی، آپ کو مٹی پانی سب سے گوندا گیا، اور آپ کی روح کو جب آپ کے جسم میں ڈالا گیا، جانتے ہیں آپ کی تخلیق کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، آپ کی شکل بنائی گئی تو روح پھونکی گئی، اس میں روح باہر آ گئی۔ جسم کے اندر روح قرار نہیں پا رہی تھی، اس لیے کہ جسم مٹی کا ہے اور روح نور ہے، روح نور ہے اللہ کا، تو یہ باہر آ جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ بیدار ہوئے اور آپ نے آنکھیں کھولی، تو جیسے ہی آپ کی آنکھیں کھلی سب سے پہلا کلمہ آپ کو جو نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام عرش کے پایوں پر، عرش کے دروازوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، جنت کے درختوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ تو اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام کس کا رکھا ہے؟ ایک اور نام کون سی شخصیت کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم تیری اولاد میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، اس کا نام میں نے ہر عرش کے دروازے پر، ہر جگہ پر رقم کر دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے نام پاک کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آسمان کے ہر دروازے پر، عرش پر، وہاں کی جنت کے درختوں پر رقم فرمایا۔ اب خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے نور کی تخلیق کے بارے میں بھی سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے کون سی چیز بنی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصنف عبدالرزاق کی حدیث مشہور ہے، حدیث جابر کے نام سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے مخلوقات میں میرے نور کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر اس نور کے 4 حصے کیے، الگ الگ۔ ایک طویل حدیث ہے، ایک حصے سے اللہ نے عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے لوح کو، تیسرے سے قلم کو، چوتھے حصے میں پھر 4 حصے کیے گئے، ان میں سے پھر ایک حصے سے حاملان عرش کو، دوسرے سے آسمان کو، تیسرے سے ملائکہ کو، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے پھر ہر ایک حصے سے چاند و سورج کو، دوسرے سے ستاروں کو، تیسرے سے انبیاء کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اتنی طویل بیان فرمایا، یہاں تک کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے کو اللہ نے نور محمدی سے پیدا کیا، نور محمدی سے پیدا کیا، اسی کے جلوے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کے جلوے کائنات کی ہر شے میں اللہ نے رکھا۔ چاند جو چمک رہا ہے، سورج کو جو جگمگاہٹ ملی ہے، ستاروں کی جو جلولاہٹ ہے، یہ سب قدم مصطفیٰ کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 12,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو پیدا کیا، اور میں رب ذوالجلال کے جلو خاص میں، قرب خاص میں اس کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ 12,000 سال، یہ سال کیسے پتہ چلیں گے؟
سال کیسے گنے جائیں گے؟ سال تو یہاں ہے نا، سورج ڈوبے تو ایک دن، سورج نکلے تو پھر دوسرا دن، جب سورج اور چاند تھے ہی نہیں تو سال کیسے ہو رہے تھے؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12,000 سال. تو میرے عزیزوں 12,000 سال کا مطلب یہ دنیاوی 12,000 سال نہیں، وہ نوری 12,000 سال ہے، وہ نوری 12,000 سال ہے. اور نوری سال کی کوئی انتہا اور ابتدا پتہ ہی نہیں انسانوں کو، اس لیے کہ وہ نور والا ہی جانتا ہے. اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہزاروں سال تک میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا رہا. پھر رب ذوالجلال نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ پھر کائنات کو وجود بخشا جائے تو میرے نور کو اللہ نے حصوں میں تقسیم کیا اور پھر کائنات کی ہر شے کو پیدا کیا. اب اس میں مدارج النبوہ میں جو منزلیں بتائی گئی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی، 1,000 سال الگ الگ منزلوں میں حضور کا نور سفر کرتا رہا. عالم عبودیت میں، عالم عبدیت میں، عالم عظمت میں، عالم رحمت میں، کئی عالم ایسے ہیں جس میں حضور پاک کے نور کو سفر کرایا گیا. پھر اخیر وہ وقت آیا جب آدم علیہ السلام کو اس فرش گیتی پر بھیجا گیا. اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس صحابی بھی ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں. انہوں نے جو قصیدہ بیان کیا حضور کی شان میں، اس میں یہ لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی. اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کشتی سے کبھی باہر نہیں آ سکتے. اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے کبھی باہر نہ آتے. اگر آپ کا نام نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جو ڈالا گیا، آگ نے جو جلنا آپ کو نہیں جلایا، وہ آپ کے نام پاک کی برکت تھی. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلی، یا رسول اللہ وہ آپ کے نور پاک کی برکت تھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. ہر نبی کو اللہ کے رسول کی حاجت رہی. اور پھر اگر اس زمانے کا کوئی کہتا ہے کہ مجھے حاجت نہیں ہے تو پھر شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں مگر رسول کی رسالت کو نہیں، ان کی عظمت کو نہیں. تو جو شیطان کی ذریت میں ہو اسے رسول سے کیا واسطہ. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. ہمارا تو یہی معمول ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. عزیزان گرامی وقار، میلاد پاک کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. جن لوگوں کو درد ہے، تکلیف ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ سنی لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں آتا. ایک صاحب تو قرآن کی آیت پڑھ کر کے بتا رہے تھے 2 دن قبل، ایک نئی کوڑی لے کر کے آئے تھے. کہا کہ قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 10ویں پارے کی آیت. اور صاحب پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. آپ کو پتا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں. علماء سے کبھی آپ نے سنا ہوگا حرمت والے یعنی عزت والے ہیں. دیکھیں وہ صاحب کہہ رہے ہیں 4 مہینے جو عزت والے ہیں اس میں کون کون سے ہیں؟ ایک رجب کا مہینہ، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحجہ، چوتھا محرم. یہ 4 مہینے حرمت والے جو صاحب بتا رہے ہیں ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں. اور کہتے ہیں میاں دیکھو 4 مہینے حرمت والے، اس میں ربیع الاول کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا. تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ عزت والا مہینہ ہے؟ کیوں نہیں اللہ نے نازل کیا؟ ایسی بھدی باتیں، ان کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے. ان سے اگر کوئی پکڑ کر پوچھے اس میں تو رمضان کا بھی ذکر نہیں آیا، تو کیوں رمضان کو مبارک کہتے ہو؟ رمضان مبارک کیسے ہو گیا؟ میاں رمضان تو رمضان، اس میں لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ حرمت والے 4 مہینوں میں تو لیلۃ القدر کا بھی نام نہیں آیا. تو 4 مہینوں میں اگر نام ربیع الاول کا نہیں آیا تو ان کو ایسا لگتا ہے بڑی دلیل مل گئی، بڑی دلیل مل گئی کہ میلاد نہیں منانے کے لیے بڑی دلیل مل گئی کہ اس میں 4 مہینوں میں. ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں حرمت والے مہینوں کا مطلب کیا ہے.
حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال قتل و قتال کرنا حرام ہے، اس لیے ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، اس میں تم میلاد کو اور رمضان کو کہاں سے داخل کرنے پر آ گئے؟ کم از کم 1 لائک تو ضرور کریں، دوسرا جواب ہم یہ بھی ان سے ہو پوچھتے سکے تو لائک پر غور کیا نہیں آیا نا ربیع الاول کا نام، 4 مہینوں کا تو نام آیا، رجب کا آیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا نام تو آیا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان سے ذرا پوچھو یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ بتایا کس نے تمہیں؟ کس نے بتایا؟ بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ رسول اللہ نے بتایا، بات تمہیں کہنی پڑے گی کہ یہ بات بھی کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ رسول اللہ پر۔ تو ان سے پوچھیں میرے عزیز، تو یہ کہتا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں میلاد کا ذکر نہیں آیا، اگر وہ میلاد آتی نہیں تو یہ 4 مہینے آتے بھی نہیں۔ ارے بقرعید بھی ملی ہے، عید الفطر بھی ملی ہے اسی میلاد کی برکت سے، اسی میلاد کی برکت سے۔ اگر رسول پاک نہ آتے تو کیا رمضان معلوم ہوتا؟ کیا قرآن معلوم ہوتا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر رسول پاک ہمارے درمیان تشریف نہ لاتے تو پھر انسانوں کو رحمان کا پتہ بھی نہیں ملتا، اللہ رب العزت تک کی بات۔ میرے عزیزوں، واسطے کو جب، وسیلے کو جب چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایسی ہوتا ہے، ایسی ہوتا ہے۔ اور آپ سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ گوگل پر بھروسہ کر کے مت بیٹھنا۔ ہاں، جس طرح آج نوجوانوں کی عادت سی ہو گئی ہے کہ ایک کسی نے بھیج دیا واٹس ایپ پہ، اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھتے ہیں، ارے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ گوگل میپ چلانے والے کئی مرتبہ پھنس بھی جاتے ہیں، کسی گٹر میں بھی لے جاتی ہے گوگل میپ والی جو خالہ بتاتی رہتی ہے، اور اس کے پیروکار اکثر ادھر ادھر دھکے بھی کھا جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارا دین صرف انٹرنیٹ سے نہیں چلتا، ہمارا دین صرف سوشل میڈیا اور واٹس ایپ سے نہیں چلتا، اس کی مضبوط دلیلیں ہیں، قرآن اور حدیث ہمارے پاس ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق یہ چیز نہیں، کئی چیزیں لائی گئیں۔ ایک بڑے صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ عید کے، اگر یہ عید ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ حضور نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا۔ تو ان صاحب کو یہ ملا، پتا چلا کہ دیکھو عید میں، بقرعید میں اور رمضان کی عید میں روزہ حرام ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، تو حضور نے روزہ رکھ کر کے بتایا کہ یہ عید نہیں ہو سکتی۔ واہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہی چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح عید نہ منانے والی کوئی بات مل جائے، باقی ان کا بڑا فنکشن ہو جائے، ان کی بیٹی کی منگنیاں بڑی ہو جائیں، ولیمے بڑے ہو جائیں، سب کچھ چلے گا، میلاد کے لیے کوئی لائٹنگ بھی نہ لگائے۔ درد اور تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دادا جی کو جو تکلیف ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، نثار تیری چہل پہل پر ہزار امیدیں ربیع الاول، کس کو تکلیف تھی؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ میرے عزیزو، تو ظاہر سی بات ہے پوتوں کو بھی تکلیف آج ہونی چاہیے۔ بات جو ہے عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اور حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں، تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر جمعہ کے دن جو روزہ آ جاتا ہے، اور جمعہ کو بھی کہا گیا عید المومنین، جمعہ کیا ہے؟ مومنین کی عید ہے۔ عاشورہ کو بھی عید کہا گیا ہے، عاشورہ کو بھی عید کہا گیا، اور عاشورہ کو روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میرے عزیزوں، وہ صرف 2 عیدوں کے لیے خاص ہے، بقرعید اور رمضان کی عید کے ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ باقی عیدوں کے لیے کہیں پر بھی کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ تو زبردستی کا یہ لے کر کے آئے کہ میلاد کے دن حضور روزہ رکھ کر بتایا کہ عید نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم تو کہتے ہیں حضور نے روزہ رکھ کر بتایا کہ یہی عید ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوشی کا
جو طریقہ ہے وہ روزہ بھی ہے اور نماز بھی ہے. جیسے ہم عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں, عید کے دن روزہ رکھ کر کے بھی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. اور ایک صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ منا رہے تو یہ اب آپ کی بات ہے, اب جا کر کے یہ سب منانے لگ گئے, پہلے کیوں نہیں منایا؟ مکہ والے حضور کو پیدا ہوتے ہوئے سامنے دیکھا انہوں نے, لیکن انہوں نے تو نہیں منایا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تب خوشیاں نہیں منائی گئیں, خوشیاں نہیں منائی گئی, تو پھر آج کیوں آپ منا رہے ہیں 1400 سال کے بعد؟ پہلی بات تو ہم جو بھی یہ سوال کرے اس سے پہلے یہ طے کر لو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے تھے مکہ میں کافر تھے کہ مسلمان تھے؟ سارے لوگ کفار و مشرکین تھے سوائے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے. سارے لوگ کیا تھے؟ کافر تھے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. تو ہم ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں, کافروں کی بات نہیں کر رہے. کافر اگر حضور کی آمد کی خوشی نہ منائے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, اور اگر تمہارا بھی لنک ان سے ہے تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے منائے تھے کہ نہیں منائے تھے یہ بتاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایمان والے منائے تھے یا نہیں منائے تھے؟ 2 ایمان والے تو مکہ میں تھے, بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب. روایتیں پڑھو تو پتہ چلے حضرت بی بی آمنہ نے کیا بیان کیا اور حضرت عبد المطلب نے کیا بیان کیا. عبد المطلب کہتے ہیں یہ 12ویں شب تھی, صبح صادق کا وقت تھا, فجر کے وقت میں طواف کعبہ میں مشغول تھا, اچانک میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا, بی بی آمنہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کسی منادی نے آ کر کے مجھے خبر دے دی کہ عبد المطلب مبارک کو تمہارے گھر پوتا آیا ہوا ہے. یہ حضرت عبد المطلب نے بیان کیا. حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ابھی میں آگے چل کر کے بتاتا ہوں. دونوں نے خوشیاں منائی ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کیا ہے. حضرت بی بی آمنہ کی ایک ہی بات اگر میں بتا دوں, وہ کسی کو نصیب میں نہیں ہے, کسی کے نصیب میں نہیں. فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میری پیشانی سے ایک نور نکلا اور میرے گھر کے دیواریں ایسے شک نظر آنے لگی کہ میں اس نور سے مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی, بصرہ کے محلات دیکھ رہی تھی. 1000 کلومیٹر سے زیادہ دور کا فاصلہ ہے مکہ سے ملک شام, اور بصرہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ رہی تھی. یہ کون؟ حضرت بی بی آمنہ کہہ رہی ہیں وہ نبی نہیں ہے, وہ رسول نہیں ہے, بلکہ نبی کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا تھا. جس کے پیٹ میں مصطفیٰ ہوں اس کی آنکھوں کا حال یہ ہے, تو بذات خود مصطفیٰ کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیزوں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں نے بھی خوشیاں منائی, حضرت عبد المطلب نے بھی خوشیاں منائی. اور جو صاحب یہ کہہ رہے مکہ والے نہیں منائے تھے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں منائے تھے, آج بھی نہیں منا رہے, تب بھی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہمارے پاس ایک دلیل ہے. تم مکہ والوں کو فالو کر رہے ہو, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. مکہ والے تو کافر تھے اس وقت, نہیں منائے, لیکن حضور کی زندگی پاک جب 53 سال کی ہوئی, مکہ چھوڑ کر میرے آقا جب مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے, اب مجھے بتاؤ کہ مدینے والوں نے کیا اکیلے 2 آدمیوں نے حضور کو بلایا تھا؟ روایتیں آپ سناتا ہوں میں آپ کو. جب میرے آقا مدینے آنے والے تھے, اللہ اللہ, مدینے والوں کو لاکھوں سلام, 1 دن نہیں 2 دن نہیں 9 دن سے میرے آقا کا انتظار کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے تھے. 1 2 نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں, ہر گھر سے چھوٹی بچیاں, بچے, جوان, بوڑھے, غلام, سب مدینے میں باہر آ جاتے اور ایک اونچے ٹیلے پر انتظار کرتے, وہ آفتاب رسالت اب چمکے گا تب چمکے گا. 9 دن کے بعد مسجد اقصیٰ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف جیسے ہی آنے لگے, خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا. بچیوں کے ہاتھ میں دف آ گئے اور حبشی غلاموں کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے آئے, اور رقص کرتے ہوئے سبوں نے گنگنایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ کس کے نغمے ہیں جو آج تک
ہماری مسجدوں سے گونجتے ہیں، ہمارے صلاۃ و سلام میں پڑھے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ مدینے والوں نے ہی تو منایا تھا۔ اب تم پوچھتے ہو حضور کے آنے پر خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، ہو سکتا ہے مکہ کے کافروں نے نہیں منایا تھا، مدینے کے ایمان والوں نے تو منایا تھا، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہم مکہ کے کافروں کی اقتدا نہیں کرتے، مدینے کے ایمان والوں کی اقتدا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے حصے میں مدینے والے ایمان والوں کی اقتدا رکھی ہے، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اب جلوس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جلوس کہاں سے ہے، جلوس کہاں سے آیا؟ جلوس کی بھی بڑی تکلیفیں لوگوں کو ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کل صرف میں نے ایک اسٹیٹس ہی رکھا تھا جو ہزاروں کو کھلنے لگا۔ میرے گھر پر آج نوٹس لگائی گئی۔ ہاں، یہ مجھے بتانے میں بھی کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ آپ کو اگر میں بتاؤں، شاید میرا نمبر کسی کے پاس ہو، تو اتنا ہی میں نے لکھا تھا کل کی شام یا رات کے وقت میں نے صرف اتنا لکھا تھا، جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی بات میں نے لکھا بس، اور کچھ بھی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، اس میں کچھ غلط ہوا؟ بھائی پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کووڈ-19 ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکیلے آدمی کے لیے تو کوئی پرمیشن نہیں لگتی۔ آپ 144 لگاؤ، 188 لگاؤ، ایک آدمی کے لیے تو نہیں ہے پابندی۔ ہم نے صرف اتنا لکھا کہ جلوس تو نکلے گا چاہے اکیلا ہی کیوں نہ نکلنا پڑے۔ اتنی تکلیف ہو گئی ہماری زبان سے اتنے نکلے ہوئے جملے سے کہ میرے گھر پر لا کر وہ پرنٹ بھی نکال کر کے لائے اور چپکا کر کے گئے۔ کیا آپ نے یہ اسٹیٹس پر لگایا ہے جس کی وجہ سے پورے ہندوستان بھر میں کھلبلی مچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر، صرف ایک اسٹیٹس سے اتنا ہو سکتا ہے تو پھر اندازہ کرو کہ ہر شیر جب ہوشیار ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں ہر غلام ہوشیار ہوگا۔ میاں ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کہا کہ جلوس لے کر کے کسی کو مارنے جا رہے ہیں، جلوس لے کر کے کسی کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ ہم تو غلامی مصطفیٰ میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، امن و امان اور خیر سگالی کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس بات پر بھی تکلیف تو ہوئی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیس کو تکلیف ہوئی کہ نیتا کو تکلیف ہوئی، کس کو تکلیف ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے سوائے ابلیس کے جہاں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم تو رسول اللہ والے ہیں اور حضور پاک کی میلاد منانے والے ہیں اور جلوس کرنے والوں میں سے ہیں۔ جسے تکلیف ہو وہ ابلیس کی اقتدا کرے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں، جلوس کی بات بیچ میں آئی، کہاں سے ہے، تب بھی جواب یہی دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تھے، پورے مدینے والوں نے حضور کے ساتھ جلوس کی شکل میں میرے آقا کا استقبال کیا۔ یہ جلوس ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے چلتا ہوا ابو ایوب انصاری کے مکان پر ختم ہوا۔ حضور پاک اس میں بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ ہم اسی جلوس کی یادگار میں ہر 12ویں کو اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پر آتے ہیں، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور جلوس پاک میں سارے لوگ خوشبوؤں میں معطر ہوتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں، غسل کے ساتھ پاک صاف ہو کر ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج 12ویں شب ہے، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، یہاں کا موسم بھی، کیا ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ کیا یہ سما دیکھ کر، یہ نورانی منظر دیکھ کر جو میلاد کی رات گزارنے آئے ہیں، کیا یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں آتی ہے؟ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں،
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है, हम इसका उसका जुलूस नहीं निकालते। तुम जिसके झंडे लेकर घूमना चाहते हो घूमो, हमारा तो मामूल ये है किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलते हैं। लोगों को अगर तकलीफ होती है तो होने दो, उनको अगर कुड़न और जलन होती है तो होने दो। अरे मियाँ, यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के रैलियों में कभी कोरोना नहीं आया, कभी नहीं आया। उस वक्त कोरोना बहुत सारे संन्यास में बैठा हुआ होता है, कहीं नहीं आया, त्योहार में नहीं आया, बहुत सारे सियासी पार्टियों के इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं आया। अभी सुनने में आया है कि उनका संन्यास खत्म हुआ और जुलूस में आने वाला है, जुलूस में आने वाला है। आप सब सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। मेरे अजीजों, हजार बातें आने दो, लेकिन एक नारा हमारा होगा, एक नारा हमारा होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की। तुम आज की बात करते हो कि ये 12वीं को निकलेंगे, 14वीं को निकलेंगे, नहीं मियाँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले पारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और सुनो, तकलीफ होती है तो होने दो, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने अपने बच्चों को तालीम भी यही दी है और आइंदा बच्चों को यही सिखा करके बड़ा करना कि इसके उसके नाम पर नहीं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जिसकी सुबह शाम मुस्तफ़ा के नाम पर होती हो, जिसका जीना मरना मुस्तफ़ा के नाम पर होता हो, तुम याद रखना उसके कदमों को, उसकी जुबान को नहीं रोक सकते। अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को यह तसर्रुफ दिया है, हवाएं तो रुख मोड़ सकती हैं, गुलाम मुस्तफ़ा का चेहरा बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी इस बात को। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की ये करामत वाली साथ है, अल्लाह ज़रूर इसमें हमें बरकत अता करेगा। जो आए हैं वो ज़रूर रहमतों से लबरेज होकर जाएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में मैं ऐसी एक महफिल में हाजिर था जहाँ हुजूर की मीलाद पढ़ी जा रही थी, हुजूर की मौलूद पढ़ी जा रही। उस महफिल में जैसे ही शरीक हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मैं महसूस करने लगा कि अचानक एक बहुत तेज रोशनी फैली है और आसमान तक जा रही है, उस घर की छत से लेकर ऊपर तक और पूरी महफिल में। और थोड़ी देर के बाद घोड़े के हिनहिनाने की आवाजें आने लगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, कश्फ से ये पता चला कि इस महफिल पाक में अल्लाह के मखसूस फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। और फरमाते हैं, हर वो महफिल जहां जिक्र मुस्तफ़ा होगा, अल्लाह के कुछ मखसूस फरिश्ते ऐसे हैं जो उस मजलिस को अपने रहमत के परों से ढांक लिया करते हैं। ये बात बाईद नहीं है, तैबा मस्जिद में बैठी हुई इस मजलिस को भी अल्लाह के फरिश्तों ने अपनी रहमतों से ढांका हुआ, अपने रहमत वाले परों से ढांका हुआ है। इसीलिए मेरे अजीजों, अब बात हमें करनी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमारा जिक्र जो आज है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रसूल हमारे दरमियान मबूस फरमाया जिसके लिए इतने अलक़ाब, इतने औसाफ आए कि जिनके मुतालिक बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जो खुसूसियात अता की वो मेरे मुस्तफ़ा को अता की। नूह अलैहिस्सलाम को जो नजाबत दी गई थी वो अल्लाह ने अपने हबीब को भी अता की। इब्राहीम की खिल्लत उनको दी गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की सबात कदमी आपको दी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत आपको दी गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल आपको दिया गया,
मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल आपको दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाल आपको दिया गया, हुस्न यूसुफ दमे ईजा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, सारे अंबिया के मौजज़ात और कमालात आपको तन्हा अल्लाह ने अता किया। आला हजरत ने इसी को अपने शेर में यूं फरमाया, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों के दरमियान जो मबूस फरमाया, अंदाजा तो करो ए मोमिनो, हमारी कौन सी हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है, और आज हम किस हैसियत के साथ जी रहे हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम नाजिल किया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब कायनात में भेजा तो कुरान ये कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाया, सारे जहानों की, वो आलम मलकूत हो, आलम नासूत हो, आलम नबातात हो, जमादात हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, सारे आलम जितने हैं सब आलमीन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाया। लेकिन ये भी रसूल पाक की मेहरबानी, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम तो फिर भी जिनको इस्लामिक कंटेंट से प्यार है तो वो वीडियो को पूरा देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान मबऊस होना, अजीज़ान गिरामी वक़ात, विलादत बासआदत जिसके तज़किरे होने हैं, अल्लाह ताला ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हुजूर खुद फरमाते हैं मेरी हैसियत ऐसे है जैसे किसी ने एक पूरा महल बनाया, पूरा महल बनाया और उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। क्या वो महल कंप्लीट माना जाएगा? नहीं, एक ईंट की खाली जगह छोड़ दी गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ, वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ। अल्लाह ने सारे नबियों को भेजा, सारे नबियों को भेजा, लेकिन सब नबियों में कमाल जो पैदा किया वो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात से पैदा किया। अब सुनिए तवज्जो से मेरे अजीज़ों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ ये इरशाद फरमाई कि अना तिलकल लबीना, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। अब यहाँ पर एक बात ये भी हमें बतानी है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को पैदा करने से पहले ये तमाम चीज़ें पैदा की, कायनात में ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, ये सब क्यों बनाए गए और इनके मुतालिक मैं बताता हूँ। बाज़ लोग ये कहते हैं हुजूर आए उस वक्त मीलाद मना लिया, ठीक है, अब हुजूर चले गए, हुजूर को जा करके भी 1400 साल हो गए, अब तक क्यों मना रहे हैं? मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो वफात भी हो गई। जिंदा लोगों के बर्थडे मनाए जाते हैं, जिंदा लोग अपना जन्मदिन मनाते, रसूल पाक चले गए अब तक क्यों मना रहे? पहला जवाब तो ये है कि वो अब भी जिंदा हैं, आलम बरज़ख में है। लेकिन मैं आपको एक दलील के जरिए से ये बताऊं कि हम दुनिया में देखते हैं कुछ महफिलें होती हैं जो किसी खास शख्स के लिए सजाई जाती है। होता है शादी का मंडप, शादी का हाल, आपने देखा होगा लाइटिंग भी लगी है, कुमकुमे भी लगे हैं और फिर फूल भी लगाए गए हैं, कुर्सी भी रखी गई है। किसके लिए मियाँ बताएं? दूल्हे के लिए। किसके लिए? एक शादी का मंडप और शादी का हाल है, वो किसके लिए सजाया जा रहा है? दूल्हे के लिए। और बाराती कुछ पहले आए, कुछ उसके साथ आए। पहले से आने वालों ने इंतजाम किया और इस्तेकबाल किया, अब कुर्सी पर लाकर बिठा दिया गया दूल्हे को। हाल बहुत सजा हुआ है, फूल भी लगे हैं, लाइट भी लगी है, सब कुछ लगा है। दूल्हे का निकाह हो गया, खाना हो गया और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर रुखसत हो गया शाम में, या दूल्हा चला गया। अब मुझे बताओ, क्या वो लाइटिंग वैसी रखी जाएगी? क्या वो फूल वगैरह सारी चीज़ें वैसी बाकी रखी जाएंगी? क्या करेंगे? निकाल देंगे ना। मियाँ वो दूल्हे के लिए आज के दिन के लिए सजाया गया था, शादी है, शादी हो गई, दूल्हा चला गया तो बाराती भी नहीं बैठते, चले जाते हैं। दूल्हा जाने के बाद हाल भी बेहाल होता,
सब खत्म हो गए, कोई सजावट बाकी नहीं रहती। ये दुनिया का दस्तूर है, इसको जहन में रखें। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वला फलाक वला वदीन। ऐ रसूल, अगर आपको पैदा करना ना होता तो ना मैं ज़मीन को बनाता, ना आसमान को बनाता, ना दुनिया को बनाता। ऐ रसूल, जो कुछ भी यहाँ बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया? आपके लिए बनाया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया। अब मैं बताता हूँ आपको, ये ज़मीन का बिछोना बिछाया गया, आसमान की छत तानी गई और उसमें सजावट के लिए तारों को जगमगाहट दी गई, चांद और सूरज को झिलमिलाया गया, दरख्तों के कुमकुमे लगाए गए, दरियाओं की मौजें बहाई गई, ये सारी कायनात की सजावट बनाई गई। और फिर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बारातियों की शक्ल में नबियों को भेजा गया। सारे अंबिया आए, हर नबी ने उस आखिरी नबी का ही कसीदा पढ़ा। हर नबी ने कहा, मैं असल नहीं, मेरे बाद आने वाले हैं जिनका नाम नामी मोहम्मद होगा। हर नबी ने उस नबी के आने की बशारतें दी। अब मुझे बताओ, ये कायनात किसके लिए सजाई? रब्बे जुल जलाल ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जमीन का बिछोना बिछाया, आसमान का छत ताना गया, तारों की जगमगाहट, सूरज और चांद की झिलमिलाहट, दरख्तों के कुमकुमे, दरियाओं की मौजें, ये सारी सजावट मुस्तफा करीम आपके लिए थी। नबियों की ये बारात आपके लिए थी। अब 12 रबीउन नूर को वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हे की शक्ल में तशरीफ लाए, इस कायनात में आ गए और कितने साल बिताए? 63 साल की जिंदगी बिताई और फिर इस आलम जाहिर से रूपोश हो गए। अब जो बात हमें करनी है वो यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए भी, 63 साल यहाँ सबके आंखों के सामने रहे भी, और उसके बाद आंखों से जलवा अफरोज, आंखों से रूपोश होकर अपनी कब्र पाक में जलवाबार हो गए। लेकिन अब सवाल जो है हमारा ये है कि हमने दुनिया में तो देखा, दूल्हे के जाने के बाद सजावट निकाल दी जाती है, दूल्हे के जाने के बाद महफिल में से लाइटिंग भी खत्म होती है, फूल भी निकाल लिए जाते हैं, कुर्सी भी हटा दी जाती है, सब खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो उनके लिए ये जो चीजें सजाई गई थी, चांद अभी क्यों चमक रहा है, सूरज अभी क्यों झिलमिला रहा है, तारे अभी क्यों जगमगा रहे हैं, ये दरख्त अभी क्यों बाकी हैं, ये समंदर की लहरें अभी क्यों बाकी हैं, ये जमीन का बिछोना अभी क्यों बिछाया गया, आसमान का छत अभी तक क्यों ताना गया? तुम्हें जवाब मिलेगा, नादान तुझे पता नहीं, वो दूल्हा अभी जिंदा है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। तो अल्लाह हाफिज़।